اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے جنت کا راستہ۔ جنت کیا ہے؟ جنت کے نام سے ظاہر ہے اس میں باغ، گھر اور محلات ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ یہ نعمتیں ان کے لیے جمع کر رکھی ہیں، بلکہ ان کا ذکر چھوڑو جن نعمتوں کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اطلاع دے رکھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، سورہ سجدہ آیت 17۔ پھر کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی گئی ہے ان کے اعمال کے بدلے میں جو وہ کرتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جنت کے نام اس کی صفات کے اعتبار سے بہت سے ہیں اور ذات کے اعتبار سے ایک ہی ہے۔ جنت یہ عام نام ہے اس مقام کے لیے جو لذتوں، رونقوں اور خوشیوں والا ہے۔ جنت المأویٰ، جنت عدن، جنت النعیم، دار السلام، جنت الفردوس رحمۃ اللہ۔ اسی طرح حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں، جنت کو رحمت سے رحمت کے لیے بنایا گیا اور اس کو اہل رحمت سے خاص کیا گیا۔ الرحماء اس میں داخل ہوں گے۔ جنت کہاں ہے؟ اس بارے میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں، رب العزت کا فرمان ہے، سورہ نجم آیت 13 اور 15، اور اس نے دوسری مرتبہ اسے دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس جس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ یہ ثابت ہے کہ سدرۃ المنتہا آسمانوں کے اوپر ہے۔ جنت کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے اعزاز کا گھر اور اس کے خاص دوستوں کا مقام ہے۔ جنت لذتوں اور نعمتوں کا گھر ہے، تکلیف کا گھر نہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں جو کھلے ہیں۔ جنت کے دروازے پر ایک بڑا درخت ہے جس کی جڑ سے 2 نہریں جاری ہیں۔ ایک نہر میں جنت میں آنے والوں کا مشروب ہے، جبکہ دوسری نہر کے پانی سے ہاتھ منہ دھوئیں گے، ان کے بال کبھی پراگندہ نہ ہوں گے۔ پہلی نہر سے سیراب ہونے کے بعد جنتیوں کے چہرے پر راحت اور تازگی کی لہر دوڑ جائے گی۔ جنت میں داخلہ وقفے سے اور لگاتار ہوگا۔ جنت میں جو پہلا گروہ داخل ہوگا ان کی صورتیں 14ویں کے چاند کی طرح ہوں گی۔ جنت کے دروازے پر فرشتے استقبال کریں گے جن میں رضوان جنت سب سے آگے ہوں گے جو جنت کے محافظ ہوں گے، اس کے بعد جو جنت میں آرام پہنچانے کے لیے مقرر ہوں گے۔ جنت کے درجات ہیں اور یہ اعمال صالح کے اعتبار سے ہیں۔ جنت کی نعمتوں کا نقشہ رب العزت نے یوں کھینچا ہے، اور جب تم دیکھو گے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور عظیم بادشاہت، ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور تبریز ریشم کے بھی، اور ان کو چاندی کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یقیناً یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کوشش قابل قدر ہے۔ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ وسیلہ ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوں گے۔ جنت کی مٹی، اس کی کنکریاں، اس کی عمارتیں، اس کی دیواریں، جس چیز سے وہ بنی ہیں اس کے بارے میں وہی خبر دے سکتا ہے جس نے جنت دیکھی ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے علاوہ کوئی نہیں۔ جنت کے باغات ہمیشہ کے ہیں جنہیں رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ جنت میں موتی کا خولدار خیمہ ہوگا جس کی بلندی آسمان کی طرح 60 میل ہوگی اور چوڑائی بھی 60 میل ہوگی۔ مومن کے متعلقین اس کے اندر ہوں گے۔ مومن اس کا چکر لگائے گا اور آپس میں کوئی کسی کو دیکھ نہ سکے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی لوگ ہر جمعہ کے دن جمع ہوا کریں گے۔ پھر شمالی ہوا چلے گی اور وہاں کا گرد و غبار جو مشک اور زعفران ہے ان کے چہروں اور کپڑوں پر پڑے گا اور ان کا حسن و جمال اور زیادہ ہو جائے گا۔ پھر وہ پہلے سے زیادہ حسین و جمیل ہو کر اپنے گھروں کی طرف پلٹ آئیں گے۔ ان کے گھر والے کہیں گے، اللہ کی قسم تمہارا حسن و جمال ہمارے بعد تو بہت بڑھ گیا۔ وہ جواب دیں گے، اللہ کی قسم تمہارا حسن و جمال بھی ہمارے بعد زیادہ ہو گیا۔ جنت کی مثال جس کے وعدہ کرنے والوں سے کیا گیا ہے، اس میں پانی کی نہریں ہوں گی
جس پہ تبدیلی نہیں ہوگی، اور ایسے دودھ کی نہریں جس کا مزہ بدلے گا نہیں، اور ایسی شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، اور ایسی شہد کی نہریں جو صاف ہوگی، اور اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ کیا وہ اس کی طرح ہیں جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ان کو گرم پانی پلایا جائے گا، پھر وہ ان کی آنتیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ اکثر جنت کے درخت کانٹوں کے بغیر ہوں گے، درختوں کے سائے بہت طویل ہوں گے۔ جنت میں پھل اور وافر مقدار میں ہوں گے، ہر موسم کے پھل ہر وقت میسر ہوں گے۔ اہل جنت آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، تکیہ لگائے۔ اہل جنت سونے کے کنگنوں اور زیورات سے راسا کیے جائیں گے، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ اہل جنت کے خادم چھپائے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے۔ جنت کی عورتوں کو نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، وہ دلربا، کنواری اور ہم عمر ہوں گی۔ جنت کی حوریں ایسی ہوں گی گویا انڈے میں چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی سفید چھلی، ان کی نگاہیں شرمیلی ہوں گی۔ جنت میں نعمتوں کی تکمیل ہوگی۔ سورہ توبہ آیت 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت، رضامندی اور جنتوں کی بشارت دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ کیا آخرت میں مومن اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ آخرت میں دیدار الہی کا یقین رکھنا آخرت پر ایمان لانے کا حصہ ہے۔ جو شخص دیدار الہی کا انکار کرتا ہے، کتاب اللہ اور اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے جو شریعت بھیجی گئی اس کا انکار کرنے والا ہے۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم تباہی کا گھر ہے، کافروں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گھر تخلیق کیا جو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی غراض کے لیے جیتے رہے، اپنی مرضی پر چلتے رہے۔ یہ گھر اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کا اظہار ہے۔ جہنم محشر میں لائی جائے گی۔ اس روز جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچیں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جہنم کے مندرجہ ذیل درجات ہیں: نار، لظہ، دھکتی ہوئی آگ، حسمہ، ریزہ ریزہ کر دینے والی آگ، سعیر، آگ کی لپٹ، سقر، جھلس دینے والی آگ، جہیم، بھڑکتی ہوئی آگ، حاویہ، گہری آگ۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیت پڑھ کر سناتے اور تمہیں تمہارے اور اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چسپاں ہو گیا۔ جب یہ اہل دوزخ کو دیکھے گی تو غرائے گی، دوزخیوں کو ڈانٹ ڈپٹ اور لعنت ملامت کی جائے گی۔ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک ہے۔ جب ٹھنڈی ہونے لگے گی تو اسے دوبارہ بھڑکا دیا جائے گا۔ جہنم کی گہرائی ایک پتھر کے 70 سال تک مسلسل گرنے کے برابر ہے۔ جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے توق اور زنجیریں تیار کر رکھی ہیں، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ جہنم کے سانپ ایسے ہیں، ان کا قد اونٹ کے برابر ہوگا، اور ان کے ایک بار ڈسنے سے 40 برس تک تکلیف محسوس ہوتی رہے گی۔ جہنمی اگرچہ زندہ رہنا نہیں چاہیں گے، مگر عذاب سہنے کے لیے انہیں زندہ رہنا ہوگا۔ اس زندگی کے لیے یہ کھانے کھائیں گے۔ زقوم، دوزخ کی تہہ سے نکلنے والا درخت جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوں گے۔ غسلین، اہل دوزخ کی پیپ اور کچ لہو، اس طرح زانی عورتوں کو شرمگاہوں سے نکلنے والا مادہ۔ زرعی، کانٹے دار تلخ جھاڑی جو حلق میں پھنس جائے۔ اہل دوزخ اسے گرم پانی سے نیچے اتاریں گے، لیکن جلن کی وجہ سے فوراً پیٹ سے باہر خارج ہو جائے گا، جس کی وجہ سے نہ بھوک بند ہوگی نہ کھانے والے کو موٹا کرے گی۔ اہل دوزخ کو زندگی کے لیے پانی پینا ہوگا، لیکن وہ پانی پیاس نہ بجھائے گا۔ اہل دوزخ کے پینے کے کچھ چیزیں: حمیم، پیپ ملا پانی، نہایت گرم چشمے سے ابلنے والا پانی جس کی خاصیت یہ ہوگی کہ پیتے ہی پیٹوں کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی اور آنتیں کٹ کٹ کر گر جائیں گی۔
مائع صدید، پیپ کا پانی جو نہایت میلا ہوگا، پینے والا اسے پینے کی بہت کوشش کرے گا مگر اس سے پیا نہ جائے گا۔ مائل محل، پگھلا ہوا تانبا جیسا ابلتا ہوا پانی جو منہ کے قریب کرنے پر چہرے کی کھال کو بھون دے۔ آب غوطہ، زانی عورتوں کی شرمگاہوں سے نکل کر جمع ہوا پانی۔ دوزخ کے اندر کافروں کے دونوں کندھوں کے درمیان مسافت تیز رفتار سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اہل دوزخ تکالیف پر روئیں گے، دوزخی اتنی آنسو بہائیں گے کہ آنکھوں سے آنسو کے دریا بہہ نکلیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دوزخ سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔